کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے سب سے بڑے دشمن اسلام کا بیٹا کیسے اسلام کا وہ شیر بنا جس نے اکیلے رومیوں کی 2 لاکھ کی فوج کے چھکے چھڑا دیے؟ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی رسول تھے۔ وہ مکہ کے کٹر دشمن اسلام ابو جہل کے بیٹے تھے۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ایک انتہائی جذباتی اور تاریخی واقعہ ہے، جو ان کی زوجہ کی کوششوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال حسن سلوک کا نتیجہ تھا۔ فتح مکہ 8 ہجری کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو اکرمہ اپنے سابقہ دشمنی اور جرائم کے خوف سے مکہ سے بھاگ کر یمن کی طرف نکل پڑے تاکہ وہاں سے کشتی کے ذریعے حبشہ چلے جائے۔ ان کی زوجہ حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہا مکہ میں مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر اکرمہ کے لیے امان مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے اکرمہ کو امان دے دی۔ حکیم اپنے ایک غلام کے ساتھ اکرمہ کو ڈھونڈنے نکلی۔ وہ ساحل سمندر پر اس وقت پہنچی جب اکرمہ کشتی میں سوار ہو رہے تھے۔ انہوں نے اکرمہ کو پکارا اور کہا، اے چچا زاد، میں دنیا کے سب سے بہترین، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے سخی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہی ہوں۔ میں نے تمہارے لیے ایمان لے لی ہے، اس لیے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ کی مکہ واپسی کی خبر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اکرمہ بن ابو جہل تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کر آ رہا ہے۔ اس کے باپ ابو جہل کو برا بھلا نہ کہنا، کیونکہ مردے کو گالی دینے سے زندہ کو تکلیف پہنچتی ہے اور مردے کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جب اکرمہ مکہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر اس قدر خوش ہوئے کہ چادر مبارک کے بغیر ہی ان کی طرف لپکے۔ اکرمہ نے سامنے بیٹھ کر پوچھا، یا محمد، حکیم کہتی ہے کہ آپ نے مجھے ایمان دے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، تم مامون محفوظ ہو، دھتکارے ہوئے نہیں ہو۔ اکرمہ نے اسی وقت کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام لانے کے بعد بارگاہ الہی میں عہد کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں نے اسلام کی راہ روکنے کے لیے جتنے مال خرچ کیے تھے اس سے دگنا اب اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کروں گا، اور جتنی لڑائیاں میں نے اسلام کے خلاف لڑی اس سے دگنی اب اسلام کے دفاع میں لڑوں گا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے اس عہد کو سچے دل سے نبھایا جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے اپنی جان اور مال کی بازی لگا دیں گے۔ انہوں نے فتنہ ارتداد، جھوٹے نبیوں اور باغیوں کے خلاف جنگوں اور رومی سلطنت کے خلاف معرکوں میں لازوال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب مختلف علاقوں میں لوگوں نے اسلام سے پھرنا، مرتد ہونا شروع کیا اور جھوٹے نبی کھڑے ہوئے تو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 11 لشکری پرچم تیار کیے۔ ان میں سے ایک اہم پرچم حضرت اکرمہ کو سونپا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اکرمہ کو یمامہ کے جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے وہاں سخت مقابلہ کیا اور بعد میں حضرت خالد بن ولید کے لشکر کے ساتھ مل کر مسیلمہ کا خاتمہ کیا۔ یمامہ کے بعد حضرت اکرمہ کو امان اور مہرہ یمن کے قریبی علاقے کے باغیوں کو کچلنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے وہاں کے مرتدین کو شکست دی اور ان علاقوں میں دوبارہ اسلامی نظام نافذ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یمن کے علاقے حضرموت میں کندہ قبیلے کی بغاوت کو ختم کرنے میں حضرت مہاجر بن ابی امیہ کی مدد کی اور فتنہ ارتداد کا مکمل خاتمہ کیا۔
हज़रत इक्रिमा की ज़िंदगी का सबसे सुनहरा और आखिरी बाब रूमी सल्तनत के खिलाफ जंग यरमूक है। इस जंग में मुस्लिम लश्कर की तादाद तकरीबन 40,000 थी, जबकि रूमियों का लश्कर 2 लाख से ज़्यादा था और मुसलमान शदीद दबाव में थे। जब जंग के एक मरहले पर रूमियों का दबाव बहुत बढ़ गया और मुस्लिम सफ़ें उखड़ने लगीं, तो हज़रत इक्रिमा ने पुकार कर कहा, मैंने हर मारके में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो क्या आज मैं रूमियों के खौफ से भाग जाऊं? ऐसा हरगिज नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है जो मेरे साथ मौत पर बैत करता है? इनकी इस पुकार पर इनके चचा हारिस बिन हिशाम, जरार बिन अजूर और 400 नामवर मुस्लिम मुजाहिदीन ने मौत की बैत की, यानी हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे जान चली जाए। इस दस्ते ने रूमियों के दिल पर ऐसा खौफनाक हमला किया कि जंग का रुख बदल गया। हज़रत इक्रिमा और उनका दस्ता रूमियों की सफ़ों को चीरता हुआ आगे निकल गया। वो इस बहादुरी से लड़े कि रूमी फौज के कदम उखड़ गए, लेकिन इक्रिमा खुद शदीद जख्मी होकर गिर पड़े। जंग के इख्तिताम पर हज़रत इक्रिमा, इनके चचा हारिस बिन हिशाम और एक और मुजाहिद अय्याश बिन अबी रबिया शदीद जख्मी हालत में एक दूसरे के करीब पड़े तड़प रहे थे। जब एक सहाबी पानी लेकर हारिस के पास पहुंचे, तो उन्होंने इक्रिमा की तरफ इशारा किया कि पहले उन्हें पानी पिलाओ। जब पानी इक्रिमा के पास पहुंचा, तो उन्होंने अय्याश की तरफ इशारा किया कि वो ज्यादा प्यासे है, लेकिन जब पानी अय्याश तक पहुंचा, तो वो शहीद हो चुके थे। पानी वाला वापस इक्रिमा और हारिस के पास आया, तो वो दोनों भी जामे शहादत नोश कर चुके थे। हज़रत इक्रिमा ने जख्मों से चोर होने के बावजूद इस्लाम को एक ऐसी फतह दिलाई जिसने शाम में रूमी सल्तनत की कमर तोड़ दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो अक्सर इनकी शजाअत को याद करके रश्क फरमाया करते थे। हज़रत इक्रिमा रज़ी अल्लाह अन्हो की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि माजी जैसा भी हो, इंसान चाहे तो अपना मुस्तकबिल सुनहरा बना सकता है। आपको इनकी ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए फॉलो कर लें।